اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما وإلیہ المصیر وقالت الیہود اور کہا یہودیوں نے اور عیسائیوں نے نحن ابناء اللہ ہم بیٹے ہیں اللہ کے وَأَحِبَّاؤُ اور پیارے ہیں اس کے قل فرما دیجئے پس کیوں عذاب دیتا ہے تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے بل انتم بشر بلکہ تم بشر ہو دوسری مخلوق کی طرح معاف کرتا ہے وہ جس کے لیے چاہتا ہے اور عذاب دیتا ہے وہ جسے چاہتا ہے اللہ ہی کے اختیار میں ہے آسمان و زمین کی بادشاہی وما بینہما اور جو اس کے درمیان ہے وإلیہ المصیر اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے آپ یہ یاد رکھیں یہودیوں کے نظریات میں ایک خیال قرآن پاک نے عیسائیوں اور یہودیوں کا بیان کیا وہ خیال کیا ہے جی ہم اللہ کی اولاد ہیں ہم اللہ کو بڑے پیارے ہیں لہذا ہم بے فکر ہیں اللہ نے کہا میرے نبی آپ اعلان کریں کہیں انہیں اگر تم اللہ کی اولاد ہو اور اللہ کو اتنے پیارے ہو تو پھر تمہیں یہ سزائیں کیوں ملتی ہیں پیاروں کو کون سزا دیتا پیاروں کو کون عذاب میں مبتلا کرتا ہے ہاں دیگر انسانوں کی طرح تم انسان ہو یہ جو تم نے اللہ کے پیارے ہونے کا یا اللہ کی اولاد ہونے کا دعویٰ کر رکھا ہے نا یہ بے معنی ہے فضول ہے یہ جو مغفرت ہے یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا نظام ہے مرضی کرتی ہے تو معافیاں دے دیتا ہے اور مرضی کرتی ہے تو پکڑنا شروع کر دیتا ہے بعض لوگوں نے اللہ کی معافی کو اتنا بیان کیا ہے کہ لوگوں کو گناہوں پہ شیر کر دیا
یہ جو ہم کہتے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے تو صحیح، شک نہیں ہے، لیکن اللہ کی معافی کو اتنا بیان کیا گیا ہے کہ شدید العقاب کی اللہ پکڑنے والا ہے، یہ ہم نے ذہن میں نہیں رکھا۔ اگر ہمارے ذہنوں میں اللہ کی گرفت اور پکڑ کے انداز ہوتے نا تو گناہ کم سے کم ہوتا۔ یہ خیال کریں کہ قرآن اگر جنت کا تذکرہ کرتا ہے نا تو برابر برابر جہنم کا تذکرہ بھی کرتا ہے۔ کون کون سے مقام آپ دیکھیں گے؟ قرآن کہتا ہے کہ ملائکہ جیسے آپ نے دیکھا نا گاڑی آتی ہے اور اس میں یہ مرغیاں ہوتی ہیں، یوں پکڑی، کسی کی ٹانگ ہاتھ میں آئی، کسی کا پر آیا، نکال لی نا۔ بن نواسی والاقدام، ملائکہ بھی یوں پنجہ لگائیں گے، ہاتھ میں کسی کا پاؤں آئے گا، کسی کا بازو آئے گا، کسی کا سر آئے گا، لیں گے، پکڑیں گے، اچھالیں گے جہنم میں۔ ڈالا جا رہا ہے جنوں کو، ڈالا جا رہا ہے انسانوں کو، کہا جائے گا حل امتلأت، اللہ سوال فرمائیں گے جہنم سے بھر گئی ہے تو؟ آگے سے جہنم کا جواب ہوگا نہیں، ابھی نہیں بھری، حل من مزید، اور بھی ہیں تو لے آئیں۔ ابھی میرے اندر بڑی جگہ باقی ہے، میں بھری نہیں۔ اللہ اپنی شان کے مطابق اپنا قدم مبارک رکھ کے دبائیں گے تو بولے گی میں بھر گئی ہوں بس۔ اگر اللہ یہ انعام نہ فرمائے، اپنا قدم نہ رکھیں، تو جہنم بھی اتنی زیادہ ہے کہ ساری انسانیت ڈال دی جائے، جہنم نہ بھرے۔ اللہ کی دو کرم نوازیاں بڑی اہم ہیں، سن رہے ہو؟ اللہ کی دو کرم نوازیاں بڑی اہم ہیں۔ ایک کرم نوازی کہ جہنم پہ اپنا قدم اپنی شان کے مطابق رکھیں گے، جہنم بھر جائے گی۔ اور دوسری کرم نوازی، جنت میں جانے والوں کو اپنا دیدار کروائیں گے اور جنت والوں کو ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ اس لیے جب آپ معافی بیان کرتے ہیں نا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ابو ہریرہ کہہ دو، من قال لا الہ الا اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ جنتی۔ اعلان کر دوں یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا جی ہاں کر دو۔ دوڑے جا رہے تھے اعلان کرتے کرتے، لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھو جنت میں، لا الہ پڑھو جنت میں۔ راستے میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوگی۔ کدھر جا رہے ہو ابو ہریرہ؟
جی میں لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی اہمیت بتانے جا رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ پڑھو جنتی۔ آپ نے فرمایا رک جا، آگے نہیں جانا، واپس چل۔ نہیں میں تو آگے جاؤں گا، رسول اللہ کی بات ہے، میں اسے آگے پہنچاؤں گا۔ اور حضرت عمر نے دوبارہ منع کیا، حضرت ابو ہریرہ منع نہیں ہوئے۔ تو حضرت فاروق اعظم نے یوں ہاتھ مارا حضرت ابو ہریرہ کے سینے پہ، ذرا سخت لگا، دوڑے واپس رسول اللہ کی خدمت عالیہ میں۔ یا رسول اللہ عمر نے مارا۔ جناب عمر فاروق بھی آ گیا رسول اللہ کی مجلس میں۔ ہاں عمر شکایت ہے۔ یا رسول اللہ مجھے بھی اس سے شکایت ہے، میں نے منع کیا، یہ منع نہیں ہوئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جی میں عمر یہ کہتا ہوں کہ اگر لوگوں کو صرف یہ پکوا دیا گیا کہ لا الہ پڑھو تو جنت میں جاؤ گے، لوگ باقی عمل کرنے چھوڑ دیں گے۔ ایک کی رٹا لگ جائے گا، آپ خاموش ہو گئے۔ خاموش کا مطلب آپ نے اس بات کو پسند فرما لیا۔ یعنی زکوٰۃ نہیں دینی نہ دو، لا الہ پڑھا کافی ہے، نہ نماز پڑھو لا الہ کافی ہے، ایسی بات نہیں۔ یاد رکھیں یہ جو عمل ہوتا ہے یہ پانی ہوتا ہے، اور جیسے ایمان دیگر پودوں کو پانی اور خوراک کی ضرورت ہے، ایسے ایمان کو بھی پانی اور خوراک کی ضرورت ہے۔ لا الہ الا اللہ اس وقت نکھر کے سامنے آتا ہے جب بندہ سجدے میں گر جائے۔ سمجھ آئیے آپ کو؟ بندہ جھکے ہی نہ، لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے تو کیا پتہ ہے کہ لا الہ کیا شے ہے۔ جب بندہ جھک جاتا ہے نا تو پھر یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ کس کے سامنے جھکا ہوا۔ اللہ ہی کے پاس ہے آسمان و زمین کی بادشاہی، وما بینہما، اور آسمان و زمین کے درمیان جو کچھ ہے، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، سب نے اللہ کی طرف پلٹنا، کوئی باقی نہیں رہے گا، کوئی پیچھے نہیں رہے گا، سب نے اللہ کی جانب اپنا رخ کرنا ہے۔ اللہ اپنی بادشاہی کا تذکرہ کرے نا، آخری جملہ سنیں تو آسمان و زمین کا ذکر بڑا کرتے ہیں۔ کل کے سبق میں بھی تھا نا، آج بھی ہے۔ یہ احساس دلانا چاہتے ہیں کہ دو بادشاہ ہوں نا تو پھر تو ایک بادشاہ کو دوسرے کی ماننی پڑتی ہے، کبھی اس نے مانی کبھی اس نے مانی، معاہدے ہوتے ہیں، معاملات چلتے ہیں، نرم ہونا پڑتا ہے۔ اللہ نے کہا مجھے مجبور نہیں کیا جا سکتا کیونکہ بادشاہی میرے اکیلے کی ہے اور کسی کی بادشاہی ہے ہی نہیں، تو بادشاہ کو کون مجبور کر سکتا؟ دیکھیں کہا یہودیوں نے اور عیسائیوں نے ہم ابناء اللہ، بیٹے ہیں اللہ کے اور پیارے اس کے۔ فرما دیجئے پس کیوں عذاب دیتا ہے وہ تمہیں تمہارے گناہوں کے سبب؟ بل انتم بشر، بلکہ تم بشر ہو، ممن خلق، دوسرے لوگوں کی طرح،
معاف کرتا ہے وہ جسے چاہتا ہے اور عذاب دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ اللہ ہی کے اختیار میں آسمان و زمین کی بادشاہی، وما بینہما، اور جو کچھ آسمان و زمین کے درمیان ہے، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔